جی، صبح ہدایت میں ایک بار پھر حاضر ہیں اور ناظرین اگلا سیگمنٹ ہمارا چھوٹا عمل عظیم ثواب اور پیش کریں گی سسٹر بریہ عباس جی۔ بہت شکریہ۔ چھوٹا عمل عظیم ثواب میں پہلا ثواب سجدہ شکر۔ سجدہ شکر میں امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ میرے والد امام زین العابدین علیہ السلام نے کبھی کوئی نعمت یاد نہیں کی لیکن یہ کہ اس کے شکر کے لیے سجدہ کیا اور قرآن کی آیت جس میں سجدہ ہو نہیں پڑھا، مگر یہ کہ سجدہ کرتے تھے اور دفع نہیں کرتے تھے خدا کسی مصیبت کو جو انہیں پہنچی، مگر یہ کہ اس کے لیے سجدہ کرتے تھے، اور جب واجب نماز کی ادائیگی سے فارغ ہو جاتے تھے تو اس کے بعد بھی سجدہ شکر ادا کرتے تھے۔ جب بھی دو آدمیوں کے درمیان صلح کرانے کی توفیق پا جاتے تھے تب بھی سجدہ شکر ادا کرتے تھے، اور جب بھی کوئی ایسا کام کیا کرتے تھے کہ انہیں پتہ ہوتا تھا کہ بھئی مجھے اس کی سجدہ شکر کرنا ہے، یہاں پہ چھوٹی سی مثال دی گئی ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان جب صلح کراتے تھے جب بھی وہ سجدہ شکر ادا کیا کرتے تھے۔ ایک اور روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو مومن خدا کے لیے سجدے کے نعمت کے شکر ادا کرے گا، امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، روایت ہے کہ جو مومن خدا کے لیے سجدہ کرے نعمت کے شکر کے لیے نماز کے علاوہ میں، تو خدا وند عالم اس کے لیے 10 نیکی لکھتا ہے اور 10 گناہ کم کرتا ہے اور بہشت میں 10 درجہ بلند کرتا ہے۔ اور بہت معتبر سندوں کے ساتھ انہیں حضرت نے منقول ہے کہ بندے کے نزدیک ترین حالات خدا سے اس وقت ہیں جب سجدوں میں ہو، اور جب انسان سجدوں میں ہوتا ہے تو خدا کے بہت زیادہ نزدیک ہوتا ہے، اور جب بھی سجدہ کیا کریں تو دل کی جو حاجات ہے نا وہ بھی ضرور مانگا کریں، اور لہٰذا جب کوئی ایسا کام کیا کریں کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہو تو اس کے لیے لازمی سجدہ شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اس کے لیے لازمی ہے کہ نماز کے بعد جو ہے وہ سجدہ شکر ادا کیا جائے ہر کام کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کام سے نوازا ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ دوسرا ثواب جو ہے وہ صبح اور شام کی چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں کہ جو ہم اٹھتے بیٹھتے پڑھ سکتے ہیں نماز کے علاوہ بھی۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جو شخص طلوع آفتاب سے قل هو اللہ احد، انا انزلنا اور آیت الکرسی میں سے ایک کو 11 مرتبہ پڑھے تو خدا اس کے مال سے ہر اس چیز کو دور کر دے گا جس سے وہ ڈرتا ہو، اور فرمایا کہ جو قل هو اللہ احد اور انا انزلنا کو طلوع آفتاب سے پڑھے تو اس دن اس کو گناہ نہیں پہنچے گا چاہے شیطان کتنی بھی کوشش نہ کر لے۔ جو شخص طلوع آفتاب سے قل هو اللہ انا انزلنا اور آیت الکرسی میں سے کوئی بھی ایک سورہ کو 11 مرتبہ پڑھے گا تو خدا اس کے مال سے ہر اس چیز کو دور کر دے گا جس سے وہ ڈرتا ہو۔ تو ناظرین کسی بھی ٹائم پہ کسی بھی وقت ان 3 صورتوں میں سے کوئی بھی ایک سورہ کو 11 مرتبہ پڑھے، اپنی مال میں ہوتا ہے، روزی میں رکاوٹیں آتی ہیں، لوگ بہت پریشان رہتے ہیں کہ بھئی ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے، بہت ساری رکاوٹیں ہیں، تو اس کے لیے کسی طلوع آفتاب، جو شخص طلوع آفتاب سے قل هو اللہ انا انزلنا یا آیت الکرسی میں سے کوئی بھی ایک سورہ 11 مرتبہ پڑھے گا تو خدا وند عالم اس کے مال میں سے ہر وہ چیز دور کر دے گا جس سے اس کو ڈر ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو قل هو اللہ احد اور انا انزلنا کو طلوع آفتاب سے پہلے اس دن کو گناہ نہیں پہنچے گا۔ جب بھی طلوع آفتاب سے پہلے انا انزلنا یا قل هو اللہ احد کی تلاوت کرے گا تو اسے کوئی گناہ نہیں پہنچے گا چاہے شیطان کتنی بھی بھڑکانے کی کوشش کیوں نہ کر لے۔ ایک اور چھوٹی سی دعا ہے، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے کہ رسول خدا ایک شخص کے پاس سے گزرے جو اپنے لیے باغ لگا رہا تھا۔ آپ نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری رہنمائی اسی باغ کی جانب کروں کہ جس کی جڑ اس سے زیادہ مضبوط اور پھل اس سے زیادہ میٹھے ہوں اور اچھا ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ صبح شام چھوٹی سی دعا ہے، یہ پڑھو۔ دعا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو اسی باغ سے تمہاری رہنمائی ہو
اور یہ باغ پھلے پھولے اور جو اس کے پھل نکل رہے ہیں وہ میٹھے ہوں، مٹھاس ہو اس میں. تو آپ نے فرمایا کہ ایک چھوٹی سی دعا ہے، یہ پڑھو: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اللہ اکبر، کہ ہر تسبیح کے بدلے میں بہشت میں درخت تیرے لیے لگاتا ہے اور مختلف قسم کے میوے بھی لگاتا ہے. قرآن میں فرمایا کہ جو مال دنیا سے اچھا ہے، جو مال دنیا سے اچھا اور باقی رہنے والا ہے وہ تو بہشت میں ہی ہے، وہ تو روزہ قیامت ہی ملے گا. تو اگر آپ لوگ بھی چاہیں تو یہ دعا پڑھ سکتے ہیں جو رسول نے جو ہے وہ اس آدمی کو بتائی تھی. تو یہ تھا ہمارا سیگمنٹ چھوٹا عمل عظیم ثواب. چھوٹی چھوٹی دعائیں تھیں جو آپ صبح شام اٹھتے بیٹھتے پڑھ سکتے ہیں. ننزلنا قل هو اللہ کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں. اور یہ بھی چھوٹی سی دعا تھی سجدہ شکر، جو بھی کام کیا جائے خدا کے لیے اس کا شکر ضرور ادا کیا جائے. یہ تھا ہمارا سیگمنٹ چھوٹا عمل عظیم ثواب. پڑھتے ہیں فاروق بھائی کی طرف اور سنتے ہیں آج کی خبریں. بالکل صحیح، بہت شکریہ سسٹر. جی ناظرین، تازہ ترین خبروں میں سب سے پہلے ٹارگٹ کلنگ کی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں. لیاقت آباد C1 میں کراچی میں فائرنگ سے ابن رضا شہید ہو گئے. کل کی اطلاع تھی کہ وہ زخمی تھے، آج زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ شہید ہوئے ہیں. تو ایک اور ثانیہ، ایک اور افسوسناک خبر، اور ایک اور بار جو ہے ہمارے جو بھی بڑے ہیں، جو حکومت ہے، جو بھی اس انداز میں ایک مذمتی بیان بھی آئے گا. اول تو حکومت کی طرف سے کوئی مذمتی بیان بھی اب وہ دینا اس کے لیے ضروری نہیں سمجھتے. بہت بڑے بڑے سانحات ہوتے ہیں تو تب کہیں جا کے کوئی مذمتی بیان. اور کراچی میں نہ صرف شیعہ لوگوں پہ ٹارگٹ کلنگ کا ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، بلکہ عام بھی جو رہنے والے ہیں لسانی فسادات کے نام پہ، یا سیاسی جو جماعتیں ہیں ان کی وابستگیاں جو الگ الگ ہیں اسی بنیاد پر بھی ہوتی ہے. اور جیسے پچھلے دنوں بھی ایک اطلاع تھی یا ایک بتایا جا رہا تھا کہ 25% تقریباً جو کراچی کا علاقہ ہے اس میں تو ویسے ہی طالبان کی دسترس ہے. بھتہ مافیا اور یہ جو پرچی سسٹم ہے اس حوالے سے پورا وہ ایک پوری گرم جوشی کے ساتھ وہ اپنا کام سر انجام دے رہا ہے. دوسری طرف جو حکومت کی طرف سے آپریشن بھی ہوا، اس سے پہلے بہت بڑے بڑے جو اہم رہنما ہیں، اہم عہدیداران ہیں، انہوں نے کراچی میں اجلاس بھی کیا جس میں وزیر اعظم تھے، آرمی چیف تھے، DG ISI تھے، وزیر اعلیٰ صاحب تھے، سابق صدر زرداری صاحب تھے. تو یعنی پوری ایک جن کے پاس اختیارات ہیں اس وقت پاکستان کے بڑے بڑے اداروں کے، تو وہ وہاں پہ موجود تھے. تو ان کی موجودگی ایک تو یہ اندیہ دیتی ہے، بتاتی ہے کہ ٹھیک ہے کراچی کا مسئلہ جو ہے ان بڑوں کے لیے بھی ایک مسئلہ ضرور ہے، لیکن اس مسئلے کے حل کے لیے جو اقدامات ہیں وہی بات کہ ان کے تمام بیٹھنے کے جو آگے نتائج ہیں اصل وہ میٹر کرتے ہیں. ورنہ سموٹو ایکشنز کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، ان کی میٹنگز کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، اجلاسوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. آئیں گے، بیٹھیں گے، ایک آدھ دن کے بعد وہ چلے جائیں گے، لیکن اگلے دن کی جو اخبارات ہیں وہ ان کے بیٹھنے، ان کی اجلاسوں کی یہ تمام جو روداد ہے وہ کھل کے ہمیں بتا دیتی ہے. اگر تو کراچی میں وہ ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ رکتا ہے پھر تو ان کے بیٹھنے کا مقصد حل ہوتا ہوا نظر آتا ہے، یا ان کے بیٹھنے کا کوئی فائدہ عام شہری تک اگر پہنچ جاتا ہے تو یہ اچھی بات ہے. تو پھر ہمیں چاہیے کہ ابھی دوبارہ ہم مطالبہ ہی کر سکتے ہیں کہ جو سندھ کی حکومت ہے، وفاق کی حکومت ہے، آرمی چیف ہے، دوبارہ ایسے جو ٹارگٹ کلنگ کے جو واقعات ان کے اضافے پہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اس حوالے سے سوچیں، دوبارہ میٹنگ کریں. کیونکہ کراچی جب تک ٹھیک نہیں ہوگا، کراچی میں جب تک امن و امان نہیں ہوگا تو پاکستان میں امن و امان کے خواب دیکھنا یہ ادھورے ہی رہ جائیں گے اور بالکل بے معنی رہیں گے. تو اس میں کراچی کو سب سے پہلے اولین ترجیح دینی چاہیے. لیکن جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں، ایون اسلام آباد جیسا جو شہر ہے اس حوالے سے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ وزیر داخلہ کی بالکل آنکھوں کے نیچے جو ایک، یا بلکہ اسی شہر میں رہنے والے وزیر داخلہ صاحب ہیں، اور جو فورسز کا حوالہ ہے یا جو پارلیمنٹ کی جو حفاظت ہے ایون وہ بھی آپ نے دیکھی کہ چند سکھوں کی جو وہاں پر ایک احتجاج کے لیے آئے تھے اپنی مقدس کتاب کی بے حرمتی کی وجہ سے، تو انہوں نے جو دروازہ تھا پارلیمنٹ کے جو باہر کا وہ بھی توڑنے میں وہ کامیاب ہوئے، اور اندر پارلیمنٹ ہال کے جانب وہ رواں دواں تھے اور پورے وہ احاطے میں گھسنے میں کامیاب بھی ہوئے تھے. تو یہ تو سیکیورٹی کے حالات ہیں. اسلام آباد کچہری ہو یا اسلام آباد فروٹ منڈی ہو یا کوئی عام سڑک ہو، جو آپ نے دیکھا سکندر نامی بندہ جو 6-7 گھنٹے ایک بندوق لے کے وہ کھڑا رہا اور پورا جو ایک ہماری وہاں کی انتظامیہ ہے وہ تماشا دیکھتی رہی. تو یہ بہت زیادہ دہشت گردوں کے لیے ایک ایسے مواقع مل جاتے ہیں. کیپٹل اسلام آباد سے لے کے جو سندھ کا کیپٹل ہے کراچی، اور بلکہ دل ہے پاکستان کا کراچی،
اس تک، تو یہ تمام کوئی سیکورٹی ادارے کیا کرتے رہے ہیں اور کس انداز میں ان کے پاس اس قسم کے ہتھیار بھی موجود ہیں کہ وہ ایسے لوگوں کا مقابلہ کر سکے. تو بہت بڑے سوالات ہیں. دوبارہ مل بیٹھیں، کیونکہ یہ بیٹھیں گے تو تب کئی معاملات حل ہوں گے، ورنہ ایک بار میٹنگ کر دینا یا کچھ بھی اگر بیرونی دورہ نہ کرنا ہو تو پھر وزیر اعظم صاحب کا کراچی جانا، یہ کوئی اچھی اس انداز میں ان کی پیش رفت نہیں ہوگی. کراچی کو اولین ترجیح دے، بیرونی جو دورے ہیں ان کو بعد میں لے، تو یہ پاکستان کے لیے، پاکستان کے مفاد کے لیے بہترین ہوگا. جی اگلی خبر میں آپ کو دوں کہ ایک بیان ہے جو رہنما ہیں مجلس وحدت مسلمین کے راجہ ناصر عباس صاحب. ان کا کہنا ہے کہ واحد اسلامی ایٹمی ریاست کو عالمی استعماری قوتوں کی سازشوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے. مسلم لیگ نون ہو یا پیپلز پارٹی، کسی نے بھی پاکستان کو ایک طاقتور، خود مختار اور باصلاحیت مملکت کی حیثیت سے دنیا کے سامنے متعارف کروانے کی کبھی کوشش نہیں کی. تو یوم تکبیر کے حوالے سے ان کا یہ بیان تھا کہ بالکل ٹھیک ہے، ایک واحد اسلامی ایٹمی ایک مملکت ہے، ریاست ہے، لیکن جو لوگ اس میں اقتدار کے لیے آئے ہیں انہوں نے کبھی بھی ایک پاکستان کو مزید طاقتور بنانے یا خود مختار بنانے اور باصلاحیت انداز میں اس کو آگے لے کے چلنے کے لیے کوئی بھی اقدامات نہیں کیے. اس کے لیے ظاہر ہے پھر کچھ ایسی قوتیں جو ان سے بالکل الگ ہیں اور پاکستان کے محبت کرنے والی ہیں، محب وطن پاکستانی ہیں، تو ان کو آگے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. یہ ان کا بیان تھا. اور ایک بیان ہے کل کے حوالے سے جو تھا عید بعثت رہبر انقلاب اسلامی سید علی خامنہئی صاحب کا. ان کا کہنا ہے کہ دشمن کا اہم ہتھ کنڈا شیعہ سنی اختلافات کو ہوا دینا ہے. تو یہ بھی سب پہ آیا ہے کہ شیعہ سنی فسادات کو ہوا دے کے ہی دشمن اپنے مذموم مذاہب میں کامیاب ہو سکتے ہیں. بھائی بھائی کو لڑا دیا جائے تو ظاہر ہے اس گھر کے اندر حملہ کرنا، گھر کو تباہ کرنا کسی بھی دشمن کے لیے بہت آسان ہوتا ہے. تو جب ہمیں پتہ ہے کہ اس قسم کے جو ہتھ کنڈے ہیں وہ دشمن ہی کرتا ہے، اور خاص طور پہ پاکستان میں، تو کوئی بھی ایسا ایشو، کوئی بھی ایسا تنازع اوپر ابھار دینا یہ کسی کے بھی لیے آسان ہے. اور کوئی دیوار کے اوپر وال چیکنگ کر دی یا کوئی بھی بے حرمتی کر دی کسی بھی اقلیت کے حوالے سے، تو جو اکثریت والے لوگ ہیں یا جو ہتھیاروں والے لوگ ہیں وہ نہتے لوگوں پہ چڑھ دوڑتے ہیں. تو ایسے حالات میں جو بھی افواہ سنیں، کوئی بھی ایسی بات سنیں، یا بلکہ ایک دوسرے کے اگر مقدسات کی بے حرمتی نہ کی جائے، ان کی عزت و احترام کیا جائے اور اپنے عقیدے پہ کاربند رہ کے مضبوطی کے ساتھ کاربند رہا جائے، تو پھر یہ اس قسم کے جو اختلافات ہیں ان کو کوئی بھی بعد میں اس کو کوئی یوز نہیں کر سکتا. اور آرام سے امن و امان کا ایک سلسلہ جیسے ایران میں نظر آتا ہے، وہاں پر بھی شیعہ کمیونٹی ہے، وہاں پر بھی سنی کمیونٹی بھی ہے، لیکن کوئی اس قسم کے فسادات کی ہمیں اطلاعات نہیں ملتی. تو یہاں جو پاکستان کے اہم معاملات میں یا اہم جیسے ایشوز ہیں، ان میں ایک ایشو یہ بھی ہے کہ جو فرقہ وارانہ طور پہ فسادات ہیں وہ بہت آسانی سے وہ کسی بھی جگہ سے نمودار ہو جاتے ہیں، اور اس میں بالکل بے نہتے اور بے قصور افراد مارے جاتے ہیں. تو اس کی روک تھام کے لیے یہی کوشش ہونی چاہیے کہ بھائی چارے کی جو فضا ہے، محبت کی جو فضا ہے، اور جیسے اسلام میں حکم ہے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو ایک رسی کو پکڑنے کا حکم ہے، اتفاق کے ساتھ رہنے کا حکم ہے. تو اگر اس کو اپنا لیں گے تو ہماری ملک میں عزت ہوگی، دنیا میں عزت ہوگی، معاشرے میں عزت ہوگی. تو یہی پیغام تھا رہبر انقلاب اسلامی سید علی خامنہئی صاحب کا. آتے کچھ دنیا کی اہم خبروں کے حوالے سے، دین سے متعلق اور کچھ ٹارگٹ کلنگ سے متعلق باتیں ہوئیں. آج 28 مئی کو یوم تکبیر روایتی جوش و خروش کے ساتھ منایا جائے گا. 1998 میں یا سے 16 سال پہلے چاغی کے مقام پر پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے، اور یہ ایٹمی دھماکے صرف 1998 تک یہ نہیں کہ اس میں کام 97 سے شروع ہوا اور 98 سے اس کا آغاز ہو گیا. اس میں تمام جو حکومتیں، تمام جو سیاسی جماعتیں جنہوں نے داخلی طور پہ بہت بڑی بڑی غلطیاں بھی کی ہوں گی، لیکن اس میں سب کا کردار جاتا ہے. اس میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو ایک آغاز ہے ایک ایٹمی مشن کا، اور ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب جن کو ایون بعد میں بہت زیادہ رسوا بھی پاکستانی میڈیا پہ کروایا گیا کہ پرویز مشرف صاحب نے ان کو ٹی وی چینل پہ لا کے ایک کھلے عام کہا گیا وہ معافی مانگے. اس حوالے سے جو ہمارے اپنے محسنین کے ساتھ یا محسنوں کے ساتھ جو رویہ ہے وہ بھی ایک دکھ بھری ایک داستان ہے کہ کوئی بھی پاکستان کے لیے ایک اہم کردار ادا کرتا ہے اس کو اسی انداز میں رسوا اور بہت بڑا ورڈ ہے ذلیل، وہ اس انداز میں وہ بھی کر دیتے ہیں. تو اس میں کوئی پیچھے رکھنے کے حوالے سے یا کوئی بھی عزت کا بھرم رکھنے کے حوالے سے کوئی بھی یہ نہیں سوچتا.
تو بہرحال ایٹمی قوت حاصل ہوگی 1998 میں. اس میں تمام جو سرکاری جو اس وقت حکومتیں بنتی رہیں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بعد ضیاء الحق صاحب آئے، اس کے بعد بے نظیر بھٹو صاحبہ، نواز شریف صاحب، پھر بے نظیر، پھر نواز شریف کا جب دور آیا تو اس میں 1998 میں وہ چاگی میں دھماکے ہوئے. اور اس حوالے سے ایک اور بھی انکشافات ظاہر ہے ہوتے ہیں کہ جب آپس میں مخالفت ہو تو گوہر ایوب صاحب نے جو اس وقت کے وزیر خارجہ تھے، ایک اہم سیٹ ہوتی ہے، ایک اہم وزارت ہوتی ہے کسی بھی حکومت میں، وزیر خارجہ کا جو قلمدان ہے، تو گوہر ایوب صاحب نے بعد میں انکشاف کیا کہ 1998 میں نواز شریف صاحب اور جو اس وقت کے مشیر خارجہ جناب سرتاج عزیز صاحب ہیں، انہوں نے یہی کہا، کیونکہ بہت سی اس وقت آفرز آئی تھی بل کلنٹن کی طرف سے، بہت سی بیرونی طاقتوں کی طرف سے آفرز آئی تھی کہ آپ دھماکے نہ کریں اور اتنے ملین ڈالر جو ہیں یا کتنے کھربوں ملین ڈالر جو ہیں وہ آپ حاصل کر لیں اور دھماکے نہ کریں. اور اس پر کافی حد تک راغب ہو چکے تھے یا کافی مائل ہو چکے تھے نواز شریف صاحب اور خاص طور پہ سرتاج عزیز اور ان کے اور کچھ ایسے ہم نوا. لیکن جو فوج کا ایک پریشر تھا اور ایون نون لیگ کے کچھ ایسے لوگ موجود تھے، اس وقت انہوں نے یہی کہا کہ نہیں، پیسے نہیں پکڑنے، آپ دھماکہ کریں اور تاکہ پاکستان کی جو سیکیورٹی ہے، ایک واضح پیغام جائے دشمن کو بھی کہ پاکستان کو کوئی بھی ہلا نہیں سکتا. تو اس حوالے سے بھی جو دو رائے ہیں، اب تو خیر اب سارا کریڈٹ جو ہے وہ نواز شریف صاحب لیتے ہیں، اور کچھ ایک دن بھائی آئے تھے کہ آپ تنقید برائے تنقید ہی کرتے ہیں، لیکن یہ جو بات ہے یہ ہم اور آپ میں، یہ جو ناظرین ہیں ان میں سے کوئی نہیں کر رہا. یہ گوہر ایوب صاحب نے جو انہی کے وزیر خارجہ تھے، انہوں نے یہ انکشاف کیا تھا کہ اس وقت نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بالکل راضی تھے کہ آپ جو ہے وہ ڈالرز پکڑ لیں اور ایٹمی دھماکے نہ کریں. اب وہ کریڈٹ اس کا ضرور لیں گے. آج شاید کوئی تقریر یا کوئی ایسے اجلاس سیمینار سے خطاب کے دوران وہ سارا جو ایک اپنا جو ایک کریڈٹ ہے وہ اپنے کندھوں پہ ہی لیں گے، لیکن اصل حقیقت یا اصل بٹوین دا لائنز یا کچھ ایسے حقائق جو گوہر ایوب صاحب نے بیان کیے وہ یہ تھے. جی، ابھی تک جو نریندر مودی صاحب اور نواز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی، اس حوالے سے کچھ خبریں آ رہی ہیں. سب سے پہلے ایکسپریس نیوز اسلام آباد کی جو سب سے بڑی ہیڈ لائن میں آپ کو بتاتا چلوں، نواز مودی ملاقات مبارکباد دینے گئے اور شوکاز نوٹس کے ساتھ واپس آ گئے. کشمیر نہ پانی پر بات ہوئی، الٹا بھارت نے 5 مطالبے تھما دیے. مودی رخصت کرنے بھی نہ آئے، پاکستان دہشت گردی ختم کرے. بھارتی سیکرٹری خارجہ کی طرف سے پریس بریفنگ. تجارت بڑھانے خارجہ سیکرٹریوں رابطوں پر اتفاق ہوا. الزام تراشی کا فائدہ نہیں، محاذ آرائی ختم کریں، رنجشیں بھلانا ہوں گی. یہ نواز شریف صاحب کا بعد میں 2-3 منٹ میں جو انہوں نے صحافیوں کے ساتھ بات کی. سوال جواب کا کوئی سیشن نہیں ہوا. بہرحال جو ایک تھا کہ نواز شریف صاحب نے مودی صاحب کو دعوت دی تھی دورہ پاکستان کی، وہ حسب معمول انہوں نے قبول کر لی. تو عرصہ 10 سال سے خیر انڈین پرائم منسٹر جو ہیں وہ دعوت نامے قبول تو کرتے ہیں لیکن آتے نہیں ہیں. اس سے پہلے منموہن سنگھ صاحب کو بہت عرصہ بہت بار جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت اور ایون نواز شریف صاحب نے بھی دعوتیں دی. چکوال جو ان کا ایک آبائی یا جہاں پر ان کا پیدائش کی جگہ ہے، اس کے گاؤں کو بھی بہت زیادہ تزئین و آرائش بھی کی گئی کہ شاید منموہن سنگھ صاحب چلیں اور کچھ نہ صحیح تو اپنی پیدائش کی جگہ، اپنی پیدائش کا یا اپنا چھوٹا جو اسکول ہے وہی دیکھنے آ جائیں. تو بہت ایسے معاملات، ان کے جو اندراج رجسٹرڈ ہے تاریخ پیدائش کا وہ دکھایا گیا پاکستان میڈیا میں. تو لیجئے منموہن سنگھ صاحب آنے ہی والے ہیں، تو اس قسم کے آثار ضرور نمودار ہوئے. لیکن پھر جو ان کی ایک اندرونی معاملات میں جو کمزوری تھی کانگریس حکومت کی یا کانگریس جماعت کی کہ شاید اگر وہ پاکستان جائیں گے تو ان کی جو بہت بڑی اپوزیشن جماعتیں ہیں، خاص طور پہ اس وقت بی جے پی، وہ کوئی اچھا تاثر نہیں لے گی، یا اسمبلی میں یا پارلیمنٹ میں پتہ نہیں کیا سے کیا ہنگامے ہو جائے. تو وہ اس جرت سے بہت دور رہے کہ وہ پاکستان کا دورہ کریں اور اس جو دعوتیں ہیں اس کو ٹالتے رہے، اور اس حوالے سے انہوں نے اپنا ٹائم گزار دیا. لیکن جو پہلے ہی دن تھا، مودی صاحب نے حلف برداری کی تقریب میں ایک بہت بڑا سٹیپ لیا کہ انہوں نے سارک ممالک کے سربراہان کو بلایا، اور سب سے میں سمجھتا ہوں کہ جو اہمیت تھی اور جو سب سے اہم جو سب کو انتظار تھا کہ آیا نواز شریف صاحب پاکستان کے پرائم منسٹر جو ہیں وہ انڈیا جاتے ہیں یا نہیں جاتے. ٹھیک ہے، وہ انڈیا روانہ ہو گئے، چلے گئے، حلف برداری میں بھی وہ شامل ہو گئے. اس کے بعد جو ملاقات ہوئی ہے اور اس کے بعد پھر جو انڈین وزارت خارجہ کی جو سپوکس مین تھیں ایک خاتون، انہوں نے جو بیانات دیے ہیں اس سے کافی پاکستان میں شدید رد عمل دیکھا گیا ہے کہ یہ جو ایک دورہ تھا، خیر سگالی کا دورہ تھا، اس میں جو اس قسم کے کنٹروورشل جو معاملات تھے ان کو کیوں چھیڑا گیا. اور کیونکہ اس کے بعد اگر ایک یہی اعلامیہ ہو جاتا کہ پاکستان اور انڈیا کے خارجہ سیکرٹری سطح تک
یا اس سے چلے اوپر جاتے وزارت خارجہ یا وزیر خارجہ کی حد تک جو ہے مذاکرات ہونے اور ان میں کوئی اس قسم کے معاملات یا ایشو جو ہیں اگر ان پر بحث کی جاتی تو اچھا تھا۔ یہاں پر ایک روایتی اور بالکل خیر سگالی طور پہ ایک دورہ تھا پاکستان کے پرائم منسٹر کا، لیکن مودی صاحب نے جو ممبئی واقعات ہیں یا جو دہشت گردی کے حوالے سے جو ان کے ایشوز ہیں معاملات ہیں وہ یہ کہہ دیا کہ پاکستان جو ہے وہ جو دہشت گردی کے ٹھکانے ہیں پاکستان میں وہ ان کو ختم کرے۔ تو اس حوالے سے جو ایسے اہم معاملات میں مودی صاحب کا اس انداز میں کہنا یا ان کی گورنمنٹ کے آتے سال ہی ایک اس انداز میں کہ وزیر اعظم صاحب جو ہے اس کی کوئی 1 to 1 ملاقات اس انداز میں وہ کرنے نہیں گئے تھے یا مذاکرات کے نام پہ وہ انڈیا کے دورے پہ نہیں گئے تھے، اس حوالے سے کافی شدید رد عمل ہے۔ لیکن سرتاج عزیز صاحب جو اس وقت مشیر خارجہ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ دورہ بھارت کے نتائج ہماری توقعات سے بہت بہتر نکلے، اور ایون نواز شریف صاحب کی جو بیٹی ہیں مریم نواز، ان کا بھی بیان ہے کہ نواز شریف نے مخالفت کو دوستی میں بدل دیا، اسی کو قیادت کہتے ہیں۔ تو جو ان کے ہم نوا ہیں حکومت کے وہ بہت تعریف بھی کر رہے ہیں، اور اس دورے کو حسب معمول جیسے بیرون ملک جو دورہ ہے وہ کامیابی قرار دیا جاتا ہے، تو اس دورہ نواز شریف جو انڈیا کا جو دورہ کیا گیا اس کو بھی وہ کامیاب قرار دے رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف پنجاب اسمبلی کا بھی حال آپ کو بتاتا چلوں کہ بھارتی وزیر اعظم کے خلاف قرارداد مذمت کی اجازت نہ ملنے پر ہنگامہ آرائی ہوئی، اور نون لیگ کی رکن پنجاب اسمبلی، خاتون رکن پنجاب اسمبلی ہیں سلما بٹ، انہوں نے تحریک انصاف کے مرد رکن پنجاب اسمبلی آصف بٹ کو تھپڑ دے مارا ہے۔ تو پنجاب اسمبلی کی جو ایم پی ایز ہیں اور خاص طور پہ نون لیگ کے جو ایم پی ایز ہیں ان کے کافی ہاتھ جسے کہتے ہیں کھل گئے ہیں۔ فیصل آباد میں ایک ڈاکٹر کو تھپڑ مارا گیا ایک ایم پی اے کی طرف سے کہ آپ نے کھڑے ہو کے سلام نہیں کیا، اس پر آج فیصل آباد میں ڈاکٹرز ہڑتال کر رہے ہیں، اور کل شاید یہ پنجاب کی پوری سطح تک ہڑتال ہو۔ تو یہ جو تھپڑ مارنے کا سلسلہ ہے یہ اپنے آپ کو ایک بہت بڑا ایک طاقتور سمجھنے کا سلسلہ ہے نون لیگ کے ایم پی ایز اور ایم این ایز کی طرف سے، ان کا یہ حال ہے تو پھر آپ وزیروں کا حال کیا ہوگا، اور پھر وزیر اعلیٰ صاحب کا کیا حال ہوگا، وزیر اعلیٰ صاحب کی فیملی کا کیا حال ہوگا، اور ان کے پھر اوپر جائیں تو نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی کا کیا حال ہوگا کہ ان کے ایم پی ایز جو ہیں وہ دوسرے ایون ایم پی اے کو، کل ہم حیرت زدہ ہو رہے تھے کہ شاید کوئی ڈاکٹر تھے یا وہ اپنے آپ سے بہت نیچے ہوں گے یا ان کو انسانی نہ سمجھا ہو تو شاید انہوں نے تھپڑ دے مارا، لیکن ایک مد مقابل آنے والا ایک ایم پی اے ہے، ایک جماعت کا رکن ہے، اسمبلی کی باہر سیڑھیوں پہ تھپڑ مار دینا اور ایک خاتون کا مرد کو تھپڑ مار دینا یہ بھی ایک حیرت انگیز سلسلہ ہے، اور یہ بہت ہی بدنصیبی ہے، اور یہ ہے جمہوریت جس کا ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کریڈٹ لیتے ہیں بڑے ہمارے، اور یہ پیپلز پارٹی اسی جمہوریت کا ساتھ دینے کے لیے نواز شریف صاحب کے ساتھ ہے، اور اسی جمہوریت کو پروان چڑھانے کے لیے پچھلے 5 سال نواز شریف صاحب نے پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا۔ تو اگر یہ جمہوریت ہے کہ کسی بھی اپوزیشن والے کو، کسی بھی اور ادارے کے سربراہ کو آپ تھپڑ مار دیں، لاتے مار دیں، اٹھوا دیں، اغوا کرا دیں، قتل کرا دیں، تو اگر یہ جمہوریت ہے تو شاید ایسی جمہوریت اگر 100 سال بھی پاکستان میں رہے تو عام غریب جو ہیں ان کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی بہت افسوسناک خبر تھی کہ ایک خاتون ایم پی اے نے ایک مرد ایم پی اے کو تھپڑ دے مارا ہے، تو اس پر آج ہڑتال ہو رہی ہے، اب دیکھیں کہ اس پر کیا نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس جو ایک اہم قتل کیس تھا، اس حوالے سے میں 2 مطلوب افراد محسن علی اور کاشف خان کی تصاویر جاری کر دی گئی ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ دونوں نے قتل کی شام برطانیہ چھوڑا۔ ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ جب وہ برطانیہ سے سری لنکا گیا اور سری لنکا سے واپس کراچی آئے تو اس وقت انہیں کراچی ایئرپورٹ پہ گرفتار کیا گیا، لیکن اس وقت کی جو سندھ حکومت ہے انہوں نے یہ کہنے سے انکار کر دیا ہے یا یہ اقرار نہیں کر رہے کہ انہوں نے کراچی آنے پر ان دونوں افراد کو گرفتار کیا۔ بہرحال بالکل واضح تصاویر جو ہے وہ محسن علی اور کاشف خان کی جاری کر دی گئی ہیں کہ یہی 2 افراد ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس میں مطلوب ہیں، اور دوسری طرف الطاف بھائی کے جو پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کا مسئلہ ہے وہ ابھی تک جو کا توں ہے۔ یکجہتی کی ریلیاں بھی ہو گئی ہیں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کی طرف سے، وہ اعلانات بھی، پیغامات بھی ڈیوڈ کیمرون صاحب تک پہنچ چکے ہوں گے، لیکن یہ معاملہ جو کا تو ہے۔ پاکستان کی حکومت ان کے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کو اتنا ٹال مٹول کیوں کر رہی ہے، یہ بھی اندرون خانہ کوئی کھیل جاری ہے، جس کے نتائج اسی وقت پتہ چلیں گے کہ یہاں پر کوئی حکومت کوئی سٹیپ لیتی ہے یا پاکستان میں کوئی حکومت جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسا سٹیپ لے گی۔ تو ایک بہت بڑا ایک جیسے کہہ رہے ہیں کہ آتش فشاں کے نیچے کوئی معاملہ یا کوئی لاوا پک رہا ہے،
جو بہت جلد جو ہے وہ پھٹنے والا ہے. 2 تصاویر آ گئی ہیں. اس کے بعد کیا معاملات ہوں گے؟ بینک جو اکاؤنٹس ہیں وہ بھی بند ہو چکے ہیں. بہت زیادہ واویلا یا بہت زیادہ احتجاج بھی کراچی میں ہو چکا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس تمام جو لوا پکنے کے بعد جو ایک آتش فشاں پھٹنے والا ہے وہ کب پھٹے گا، اور پھر اس کے بعد ایم کیو ایم کی کیا پالیسی ہوگی. کہ الطاف حسین صاحب کے حوالے سے کوئی اس قسم کی خبریں آئیں کہ ان کو یہاں پر گرفتار کیا گیا، تو کراچی کی کیا صورتحال ہوگی، یہ بھی بہت اہمیت کی حامل ہے. ایک انٹرنیشنل خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ آسٹریلوی سینیٹر جعلی بم لے کر پارلیمنٹ پہنچ گئے، اور ان کا مقصد یہی تھا کہ اپنے جو سیکیورٹی کے نقائص ہیں، تلاشی کا جو نظام ہے، اس حوالے سے وہ لوگوں کو آشکار کرنا چاہتے تھے کہ یہ لیجئے، اگر کوئی واقعی اصلی بم لا کر پارلیمنٹ میں رکھنا چاہے تو اس کے لیے کوئی مسئلہ یا کوئی مشکلات نہیں ہوں گی. اس پر وہاں کا جو تلاشی کا نظام ہے مزید بہتر بنانے کے لیے اقدامات اس کا آغاز ہو گیا ہے. تو یہ آسٹریلیا کی خبر تھی. کچھ خبریں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. تو ایک آرمی چیف راحیل شریف صاحب کا بیان کہ وزیرستان کا انہوں نے دورہ کیا. ان کا کہنا ہے کہ دہشت گرد تنہا ہو چکے، قوم نے گمراہ کن نظریے کو مسرد کر دیا ہے. تو کافی حوصلہ افزا بیان ہے جنرل راحیل شریف صاحب کا کہ دہشت گرد تنہا ہو چکے ہیں. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں، ورنہ ان کے بہت بڑے بڑے جو محبت کرنے والے دہشت گردوں کے، ہو سکتا ہے اسلام آباد کے بہت بڑے بڑے مناصب پر وہ موجود ہوں، بہت بڑی بڑی کرسیاں ایسے دہشت گردوں کے جو حمایتی ہیں ان کے پاس ہوں. تو راحیل شریف صاحب کا یہ کہنا کہ وہ تنہا ہو چکے ہیں، شاید ان کو کچھ لگا ہے کہ جو ان کے حمایتی تھے انہوں نے بھی ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے، یا ویسے ہی ایک دل رکھنے کے لیے بات کر رہے ہیں، یا ان کو ایک پیغام دے رہے ہیں کہ دہشت گرد ہوں، چاہے پہاڑوں پہ چھپے ہوں یا چاہے شہروں میں چھپے ہوں، وہ تنہا ہو چکے. تو دیکھتے ہیں کہ اس کے بھی کیا نتائج نکلتے ہیں. ورنہ دہشت گرد یہ نہیں کہتے کہ وہ تنہا ہیں، اور ایون جو ان کے حمایتی ہیں وہ بھی ان کو پورا یقین دلاتے ہیں مذاکرات کے نام پہ، کمیٹیوں کے نام پہ، کہ ٹھیک ہے آپ تنہا نہیں ہیں، آپ کو کوئی آنچ نہیں آئے گی، ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو عوام جن کے ساتھ ہے وہ کسی اور کے ساتھ ہے. تو ایک عجیب و غریب کھیل جاری ہے. تو لیجئے یہ ناظرین کرنٹ افیئر ٹائم تھا. آگے جو ہمارا سیگمنٹ ہے وہ ہے فائدے کی بات. جی بھائی. بہت شکریہ. آج میرے پاس ایک ریسیپی ہے، اور ریسیپی ہے چکن ڈرم اسٹک کی. چکن ڈرم اسٹک میں جو ہمیں انگریڈینٹس، جو ہمیں اجزاء درکار ہے، اس میں سب سے پہلے چکن ڈرم اسٹک 10 پیسز، یعنی چکن ڈرم اسٹک کے 10 عدد 10 پیسز. بٹر حسب ضرورت، جتنا آپ کو ضرورت ہے، کیونکہ بہت سے لوگ جو ہے وہ کم یوز کرنا چاہتے ہیں، بہت سے لوگ بہت ہی زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں، تو بٹر حسب ضرورت تھوڑا سا. یوگرٹ دہی 1 کپ. ادرک لہسن کا پیسٹ 1 کھانے کا چمچہ یعنی 1 ٹیبل اسپون. پسی لال مرچ 1 ٹی اسپون 1 چائے کا چمچہ. پسا ہوا زیرہ 1 ٹی اسپون 1 چائے کا چمچہ. لیموں کا رس 2 ٹیبل اسپون 2 کھانے کے چمچے. پسا ہوا گرم مسالہ 1 چائے کا چمچہ. سالٹ نمک حسب ضرورت. اس کے علاوہ سرونگ کے لیے جو ہمیں پودینے کی چٹنی، ٹماٹوز اینڈ اونینس یہ سب چاہیے ہوں گے. اور پودینے کی چٹنی میں نارملی بنا سکتے ہیں، اس میں تھوڑا سا کھٹائی کرنی ہو تو لیمن کا رس ڈال کے، اور پودینہ، نمک، مرچیں، زیرہ، ادرک لہسن کا پیسٹ سب ڈال کے گرائنڈ کر لیں. اور ویسے یا جو جس طرح اپنی ریسپی سے بناتے ہوں، سرونگ کے لیے ضرورت ہوگی اسے. اور اس کے جو میتھڈ، جو ترکیب بنانے کی ہے، وہ جو ہم 10 پیسز ہم نے ڈرم اسٹک کے لیے تھے، 10 عدد اسٹک، چھری کی مدد سے جو ہے وہ اس کو کٹس لگا لیں اس کے بیچ بیچ میں، کیونکہ جب اس میں مسالہ ڈالتے ہیں تو وہ اندر تک پورا جاتا نہیں ہے، تو اس کو تھوڑے تھوڑے فاصلے سے جو ہے وہ کٹس لگا لیں. اور اس کے بعد اس میں 2 کھانے کے چمچے لیموں کا رس چھڑک کے اچھی طرح میرینیٹ کر لیں. لیمن کا جو رس ہے، لیموں کا رس ہے، وہ اس میں ڈال کے اچھی طرح سے میرینیٹ کر لیں، اور اسے کم سے کم 30 منٹس تک رکھ دیں تاکہ اس کے اندر جربز ہو جائے اور پورا بہت اچھی طریقے سے مل جائے. الگ ایک بول میں 1 کھانے کا چمچہ ادرک لہسن کا پیسٹ، 1 چائے کا چمچہ پسی لال مرچ، 1 چائے کا چمچہ جو ہے وہ پسا زیرہ، تھوڑا سا لیموں کا رس. اور لیمن کا رس آپ حسب ضرورت بھی لے سکتے ہیں، آپ کو جتنا، کیونکہ بہت سے لوگ کم کھٹا کھاتے ہیں اور بہت سے لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں، تو وہ آپ کو جتنا کھانا آپ اس حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں. اور اس کے بعد نمک حسب ضرورت، تیز کھانا ہو تیز، کم جو لوگ کھاتے ہیں وہ کم ڈالیں لیکن حسب ضرورت. اور اس کے بعد جو 1 کپ دہی تھی مکس کر کے جو ہے وہ رکھ لیں، اور اس میں جو ڈرم اسٹک میرینیٹ کی تھی، اگر 30 منٹس کے بعد، جب 30 منٹس ہو جائیں، 30 منٹس کے بعد اچھی طرح سے مسالے جو ہم نے مکسچر بنایا ہے اس میں ڈرم اسٹک بہت اچھی طریقے سے میرینیٹ کر لیں.
اور مزید 2 آورس کے لیے رکھ دیں. کیونکہ جب ہم نے پہلے لیمن لگا کے رکھا تھا تو وہ اسی لیے رکھا تھا کہ وہ جب 30 منٹس کے لیے رکھیں گے تو وہ اچھی طریقے سے جبس ہو جائے گا, اس کے اندر مکس ہو جائے گا, میرینیٹ ہو جائے گا. تو جب یہ والے مسالے کی جو ہم نے پیسٹ بنایا ہے اس کے اندر جو ڈرم اسٹک ہم نے میرینیٹ کر کے رکھی تھی لیمن میں وہ جو ہے اس مسالے میں ڈال دیں گے اور اس کو مزید 2 آورس کے لیے رکھ دیں گے, کیونکہ تاکہ یہ والا جو مسالہ ہے وہ بھی اس کے اندر اچھی طریقے سے جبس ہو جائے. جو کٹس لگائے تھے اس میں بھی اچھی طریقے سے فلنگ کیجیے گا اور 2 آورس کے لیے رکھ دیجیے گا. اس کے بعد کڑھائی میں تھوڑا سا مکھن بٹر گرم کر کے, بٹر کیونکہ میلٹ ہو جاتا ہے تو وہ بیسیکلی آئلی ہو جاتا ہے. جو لوگ آئل یوز کرنا چاہیں آئل کر لیں, گھی یوز کرنا چاہیں گھی یوز کر لیں, بٹر یوز کرنا چاہیں بٹر کر لیں اور اس میں میرینیٹ کی ہوئی ڈرم اسٹک شامل کریں, اچھی طرح سے بھون لیں اسے. اور جو اس میں مسالہ بچ جاتا ہے ڈرم اسٹک کو آپ نے پین میں ڈال دیا, اس کے بعد جو مسالہ بچ جاتا ہے وہ مسالہ بھی اس کے اندر ڈال لیں اور اچھی طریقے سے بھون لیں. پانی نہیں رکھنا کیونکہ چکن پانی چھوڑتی ہے اور کافی سارا پانی ہو جاتا ہے تو اس کو بھون لینا ہے, پانی نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر. اچھی طریقے سے بھون لیں اور اس کے بعد اس سے ہلکی سی دم پہ رکھ دیں تاکہ چکن بھی گل جائے. اور پہلے اس کو اچھی طرح سے بھوننا ہے, بھوننے کے بعد اس کو دم پہ رکھ دینا ہے. دم پہ رکھیں گے تو اس کے بعد بھی اس میں سے پانی نکلے گا اور اچھا خاصا پانی ہوگا اس کے اندر. تو اس کے بعد بھی جب چکن گل جائے تو فل آنچ کر کے اس کو پھر سے بھون لیں ایک دفعہ کہ پانی نہیں ہو, خشک کر لیں. یا جو لوگ پانی رکھنا چاہتے ہیں وہ رکھ بھی لیں, لیکن بھنی ہوتی ہے تو اس میں زیادہ اچھا لگتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ جب اچھی طریقے سے بھن جائے گی تو آپ اس کو سرونگ ڈش میں نکال کے اور اس کے ساتھ پودینے کی چٹنی جو جس طرح بناتے ہیں وہ اپنی ریسیپی سے بنا سکتے ہیں. لیکن پودینے کی چٹنی جو ہے اس میں پودینہ, نمک, مرچیں, زیرہ, ادرک لہسن کا پیسٹ, ٹماٹر ڈالنا چاہیں وہ بھی ڈال سکتے ہیں, لیمن یا املی کھٹاس کے لیے ڈالنا چاہیں تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں. اور پودینے کی چٹنی اونینس کے پیسز کاٹ لیں چکور میں یا واٹ ایور ریکٹینگل میں جیسے بھی کاٹنے ہوں, اور ٹماٹوز یہ ڈال کے سرونگ ڈش میں رکھیں. اس کے بعد لیمن کاٹ کے رکھ لیں سرونگ کے لیے ڈش میں اور پودینہ چھڑک دیں اوپر سے تھوڑا تھوڑا. یہ تھی ہماری ڈرم اسٹک کی ریسیپی. ہوپ فلی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہوگی تو ٹرائی ضرور کیجیے گا, ٹرائی کر کے بتائیے گا ضرور کہ بنی کیسی. جی فاروق بھائی بہت شکریہ. جی ناظرین, یہ پہلے حصے کے سیگمنٹ تھے اور اگلا حصہ جو ہے وہ آپ کی کالز بھی ہم کھولیں گے. 28 رجب المرجب سفر امام حسین علیہ السلام, آپ علیہ السلام کا پورا کنبہ جو ہے آپ نے سفر کا آغاز کیا 28 رجب 60 ہجری کو. اور اس سفر کا مقصد کیا تھا, مولا امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا مقصد کیا تھا, اس پر آپ کی بھی کالز سنیں گے اس چھوٹی سی بریک کے بعد.